جی، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید۔ میں شاکر علی ہوں۔ دوستو واقعہ کچھ ایسے ہے کہ میں ایک دن راولپنڈی کمرشل مارکیٹ کی طرف انٹر ہو رہا تھا، اور جب آپ مری روڈ سے، جو راولپنڈی میں رہنے والے ہیں، اسلام آباد میں رہنے والے ہیں، انہیں اچھی طرح معلوم ہے راولپنڈی کمرشل مارکیٹ کس جگہ پہ ہے، اس کے انٹرنس کے راستے کہاں سے ہیں۔ مری روڈ سے تو میں مری روڈ سے جب کمرشل مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا تو میرے سامنے ایک بل بورڈ آیا۔ اس بل بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول لکھا ہوا تھا۔ وہ قول تھا کہ مومن کی پہچان صوم و صلات سے نہیں، معاملات سے ہے۔ جب میں نے یہ قول پڑھا تو میں اتنا زیادہ اس قول کے اندر اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے، اس فرمان کا، اس قول کا، اور اتنی بڑی ہستی کا قول کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں تو اس فرمان کی، اس قول کی روح کیا ہے۔ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کیونکہ بچپن سے ہمیں یہ سننے کو ملا تھا، ہمارے معاشرے میں ہم جہاں پہ بھی جائیں ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ نماز جو ہے نا نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، روزے، نماز کے اوپر جتنا فوکس ہے ہمارا، بالخصوص ہمارے سارے معاشرے کا، وہ ذہن میں بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن جب میں نے اس قول کے اوپر غور کیا تو مجھے یہ معلوم پڑا کہ جتنا ہم لوگوں کا فوکس نماز کے اوپر ہے، اتنا فوکس ہمارا معاملات پہ نہیں ہے۔ ہم لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہ سوچ کے داخل ہوتے ہیں کہ یہ فرض نماز ہے جو ہم ادا کرنے آئے ہیں، اللہ کا حکم ہے یہ۔ اور جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہم وہ مسجد سے باہر نکل کر تمام اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سارے ہم بھول جاتے ہیں، ہم سارے درکنار کر دیتے ہیں۔ اور یہی چیز دیکھتے ہوئے، یہی چیز سمجھتے ہوئے، یہی چیز سوچتے ہوئے ہمارے جو خلفائے راشدین میں سے اور ہمارے جلیل القدر صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، یہی دیکھتے ہوئے کہ مومن کی جو پہچان ہے ان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صوم و صلات سے نہیں پہچانا جائے گا، وہ معاملات سے پہچانا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ معاملات کیا ہیں۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے، نماز اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، وہ ادا کر کے جب ہم باہر نکلتے ہیں، وہ مسجد کا جو ہمارا ٹائم ہے وہ میکسیمم 10 منٹ کا ہوتا ہے۔ جب ہم انٹر ہوتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں میکسیمم 10 منٹ۔ اس کے بعد جو باہر معاشرے میں ٹائم گزرتا ہے، اپنا کاروبار کرتے ہوئے، اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے، روزگار کرتے ہوئے، دوستوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، کچھ خریداری کرتے ہوئے، کچھ بیچتے ہوئے، کچھ سفر میں، کچھ کھاتے ہوئے، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، کوئی گاڑی خریدنی ہے، کوئی گاڑی بیچنی ہے، کوئی سودا ہو رہا ہے، اس میں خوبیاں، خامیاں، یہ ساری چیزیں ہم صبح سے شام تک جو وقت گزارتے ہیں وہ معاملات ہیں، وہ اخلاقیات ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ اخلاقیات جو ہے وہ کسی سے ہنس کے بات کر لینا، یہ اخلاقیات ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اخلاقیات، معاملات جو ہے وہ ہیں کہ آپ اگر کوئی بات کر رہے ہیں کسی سے تو وہ بات کتنی سچائی سے کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے۔ آپ کوئی سودا سلف لے رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، کتنی ایمانداری سے لے رہے ہیں اور کتنی ایمانداری سے بیچ رہے ہیں۔ کوئی چیز تول رہے ہیں تو کتنی ایمانداری سے تول رہے ہیں آپ۔
کوئی چیز آپ جب بیچ رہے ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پر کوئی ایسی پراپرٹی ہے یا گاڑی ہے کوئی آپ بیچ رہے ہیں، تو آپ کیسے بیچ رہے ہیں اس کو؟ اس کی خامیاں پہلے بتا رہے ہیں یا خوبیاں پہلے بتا رہے ہیں؟ یا خوبیاں بتا رہے ہیں، خامیاں چھپا رہے ہیں؟ یا خامیاں پہلے بتا رہے ہیں اور خوبیاں بعد میں بتا رہے ہیں؟ ان میں سے آپ نے جو بیسٹ وے ہے وہ چوز کرنا ہے، جو اسلامی طریقہ کار ہے، یعنی آپ نے پہلے خامیاں بتانی ہیں اس کی، پھر خوبیاں بتانی ہیں اس کی۔ اور یہ ہمارا جو معاملات کا جو سرکل ہے وہ ہمارا 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے پہ محیط ہے۔ یا اگر ہم 10 منٹ کی ایک نماز کا ٹائم نکال دیں تو 5 نمازیں ہیں تو 50 منٹ آپ کے نکل گئے، یعنی کہ 23 گھنٹے 10 منٹ کا جو ہمارا ٹائم ہے وہ معاملات کا ہے۔ ایون سوتے ہوئے بھی اگر ہم سو رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا، یعنی سونے کا وقت بھی ہمارا معاملات میں کنسیڈر ہوتا ہے۔ کیسے سو رہے ہیں اور کیسے اٹھ رہے ہیں یہ معاملات میں کنسیڈر ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو میں نے دیکھا وہ میں نے ایک ہی چیز دیکھی، وہ میں نے یہی دیکھا کہ نہ ہمیں پڑوسیوں کا حیا ہے، نہ ہمیں بہن بھائیوں کا حیا ہے، نہ ہمیں چھوٹے کا حیا ہے، نہ ہمیں بڑے کی حیا ہے، نہ ہم کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو ہم اس کی خامیاں بتا رہے ہیں۔ جب ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں تو ہم یہ سمجھ کے خرید رہے ہیں کہ اگلا مجبور ہے تو ہم تب خریدیں گے۔ ہم یہ چیز دیکھ کے خرید نہیں رہے کہ اگلے کی ضرورت ہے، اس کی ہم ضرورت پوری کریں، ہم یہ چیز دیکھ کے خرید رہے ہیں کہ اگلا مجبور ہے۔ ہم صبح سے شام تک میں نے ہر اس شخص کو اپنے زندگی میں دیکھا، ہر شخص کو دیکھا کہ ہم لوگ معاملات پہ فوکس ہی نہیں ہے ہمارا سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ نماز کے اوپر ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک چیز اور دوسرا، آپ نے جو مسجد سے باہر نکل کے معاملات کرنے ہیں جن کو حقوق العباد کہا گیا ہے، ہمارے ہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے، ایک غلط مس انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ حقوق العباد جو ہے وہ شاید کسی کو زبان سے برا کہہ دیا، یہ حقوق العباد ہے صرف، یا کسی کو تھپڑ مار دیا یہ حقوق العباد میں آتا ہے، یا کسی کو گالی دے دی یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ نہیں، حقوق العباد میں ہر وہ چیز آتی ہے، آپ کے معاملات، ہر طرح کا معاملہ، کہ آپ کتنی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور کتنی بے ایمانی سے کام کر رہے ہیں، یہ معاملات میں آتا ہے۔ آپ دوستوں کے ساتھ کتنا ایمانداری سے معاملہ کر رہے ہیں، کتنا بے ایمانی سے کر رہے ہیں، یہ معاملات میں آتی ہے بات۔ ہم آج جتنا ہم رسوا ہیں معاشرے میں، جتنا ہم لوگ پیچھے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم معاملات میں اس قدر ہم پستی میں ہیں، اس قدر پستی میں ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں ہے۔ ایون ہم لوگ جس ڈپارٹمنٹ سے ہم تنخواہ لیتے ہیں اس کا ہم ٹائم بھی ایمانداری سے پورا نہیں کرتے۔ جو لوگ ٹائم بھی ایمانداری سے پورا نہ کریں، باقی معاملات ان کے پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کیسے ہوں گے۔ تو پھر کیسے ہمارے حالات بدل سکتے ہیں، کیسے ہماری زندگی بدل سکتی ہے؟ معاملات جو ہے وہ اس قدر امپورٹنٹ ہے اسلام میں، ہمارے دین میں، کہ مومن کا درجہ دیا گیا ہے کہ جس کے معاملات اچھے ہیں وہ مومن ہے، اور جس کے معاملات اچھے نہیں ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ یہ میں نہیں، یہ ہمارے مولا علی، ہمارے پیارے جلیل القدر صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ ان کا فرمان ہے کہ جس کے معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے وہ مومن نہیں ہے۔ اور ایک چیز اور میں کلیریفائی کر دوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی کسی چیز کا میں بہت ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک عام سا انسان ہوں جس کے پاس بہت جو کوشش کرتا ہے، جو ایک
میرے جیسا انسان ایک کوشش کرتا ہے کچھ پڑھنے کی، کچھ سیکھنے کی، نہ مجھے کچھ معلوم ہے، نہ میں کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایکچول میں ہم لوگ، میرے نزدیک، کہ ہم لوگ اتنا پستی میں کیوں ہیں، ہم لوگ اتنا پیچھے کیوں ہیں دنیا سے، ہم لوگ آج ہماری دنیا میں عزت کیوں نہیں ہے دنیا میں، ایون اپنے معاشرے میں بھی ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں ہے ہمارے ہاں. وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم معاملات میں کھڑے نہیں ہیں. اپنے اندر ہم سب کو جھانکنا پڑے گا، معاملات ہمیں اپنے ٹھیک کرنے پڑیں گے، تب جا کے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنورے گی. تب جا کے ہم دنیا میں وہ مقام جو کسی دور میں مسلمانوں کا تھا ہم لوگ حاصل کر پائیں گے. تب جا کے ہم دنیا میں مقام حاصل کر پائیں گے. تب جا کے ہم دنیا کے مقابلے میں رہنا اور جینا سیکھیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے. ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں ہمیں سب سے زیادہ فوکس اس بات پہ کرنا ہے کہ ہم معاملات میں کہاں کھڑے ہیں. شاید جتنا فوکس ہم نماز پہ کرتے ہیں اتنا ایکول میں ہمیں فوکس جو ہے معاملات پہ کرنا پڑے گا، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ معاملات میں گندا نہیں ہو سکتا، معاملات اس کے غلط نہیں ہو سکتے ایک مسلمان کے، اگر وہ مسلمان ہے. ہر انسان جو ہے وہ اس میں غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن جتنا ہم آج کے دور میں کوشش کر سکیں ان ساری چیزوں سے بچ سکیں، بچنا چاہیے. ہم جتنا کوشش کر سکیں اپنے معاملات کو کھڑے کریں، ہر لحاظ سے جو وقت گزارے پوری ایمانداری سے گزارے، جہاں گزارے پوری ایمانداری سے گزارے، تب ہم ایک مقام حاصل کر پائیں گے. اور اگر کوئی میری بات آپ لوگوں کو دل آزاری ہوئی میری بات سے تو میں معذرت خواہ ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.